ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی میں کئی لوگ آپ کے آس پاس میں قریب اور دور والے آپ کے بارے میں کبھی کچھ ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ وہ چیزوں میں نہیں ہیں، مگر ایک تہمت، ایک بدگمانی، ایک الزام، ایک وانٹڈلی آپ کو ہٹ کرنے یا آپ کو گرانے. ایسی کنڈیشن میں آپ ایسوں کے پیچھے جواب دیتے بیٹھنا آپ کی زندگی کا وقت ضائع ہوتا، تکلیف آپ کا معاملے میں اضافہ کر دیتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں بھیجا کہ سب کو جواب دو. آپ اللہ کے نزدیک نیک صاف ستھرے ہیں تو اللہ کو خوش راضی کر چکے ہیں، تو آپ کو کسی کا ٹینشن لینا نہیں. اس کا ایک مثال میں دیتا ہوں کہ دنیا کے لوگ کا نیچر ایک الگ ہوتا ہے. وہ لوگ اپنے نیچر سے ڈیل کرتے ہیں، آپ اپنے نیچر سے ڈیل کیجئے. اس کی ایک چھوٹی مثال میں دیتا ہوں. ایک سمندر کے طرف برج ہے لکڑی کا، اور لوگ مچھلی پکڑنے کے لیے اپنے اپنے گل لگا کے بیٹھے ہیں، اور ہر کوئی اپنی مچھلی لیتا، اپنی باسکٹ میں ڈالتا، جمع کرتا. وہاں پر اتفاق سے ایک بلی آئی اور یہ مچھلی پکڑنے والوں کی بٹی سے کچھ مچھلی چرا رہی ہے. اتفاق ہوا کہ یہ بلی پھسل کر پانی میں گر گئی اور اس کو تیرنے کا معاملہ نہیں آ رہا ہے، ڈوبنے کو جا رہی ہے. تو بعض مچھلی گھٹانے والے بولا اچھا ہوا، مرنے دو، کیونکہ وہ ہمارے مچھلیاں کھا رہی تھی. ایک دوسرا آدمی اٹھا فوری اور اس کو بچانے کی کوشش میں ہاتھ دیا تو اس نے ہاتھ پہ کھروچا کر دی، لوچ دی. تو دوسرا ہاتھ دیا، دوسرے پہ بھی ایسا کھروچا. وہ آدمی فوراً اپنا کچھ لکڑی اور پٹھا لے کر اس کو کیچ کر کے سنبھال کے باہر نکالا. لوگ اس وقت اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ دیوانے ہیں، دیکھو آپ کا بھی زخم کر دی اور آپ کی مچھلیاں کھانے والی ہے، اس کو مرنے دو، بہتر تھا. تو آدمی کہا دیکھو وہ بلی اس کے نیچر سے میرے ساتھ ڈیل کر رہی تھی کہ اس کو جان بچانا ہے، تو اس لیے اس کو ایکشن اور ریاکشن ہو رہا ہے. میرا نیچر کہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھوں، اس کو نکالوں تکلیف سے. تو زندگی میں آپ جو بھی کسی کے بارے میں کچھ کہیں گے یا کچھ کریں گے غلط، یاد رکھیں آپ کو دو جگہ بل بھرنا پڑے گا. یا تو وہی مصیبت آپ کے ساتھ ہونے والی ہو جائے گی، تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ الزام اور یہ تہمت اور یہ برائی کرنے کی وجہ سے آپ بھی وہی گڑھے میں گریں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا ایک دعا، جب کسی کو کسی پریشانی میں یا برائی میں یا کسی مصیبت میں یا حادثے میں دیکھتے ہیں تو ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی خلقنا وعافانا مما ابتلاہ بہ. اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو عافیت اور سلامت رکھا جس چیز میں ان کو بلا میں اس میں اتارا ہے، آزمائش میں. وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور دوسروں پہ اللہ تعالیٰ ہم کو افضلیت دیا. یہ دعا پڑھنے سے وہ مصیبت اور وہ بلا آپ کو نہیں آتی ہے. یہ دعا کافی لوگ اس سے واقف بھی نہیں ہیں. تو یہاں پر آپ اپنی زندگی میں جو بل بھرنا ہے، پہلی بل کہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہونے والا ہے، یہ ممکن ہے اللہ دنیا میں ہی بدلہ دکھا دے گا. دوسرا بل بھرنے کا، اللہ کے سامنے جب حساب کا دن آئے گا تو آپ کے نیکیاں بھی چلے جائیں گے، اس کے گناہیاں بھی آپ کے سر پہ آ سکتے ہیں. تو وہاں پہ بل کی چھٹکارا نہیں، حساب کتاب برابر دینا ہی پڑتا ہے. اس لیے اب وقت آپ کے ہاتھ میں اور ہمارے ہاتھ میں ہے. فوراً اپنے ریکارڈ میں جو غلط لکھے اس کو مٹا دو، برا بولے ان سے معافی چاہ لو، جس کے بارے میں آپ غلطی کرے، غیبت کرے، جا کے اس سے معافی چاہ لو، کیونکہ اب وقت اچھا ہے. اپنا ریکارڈ رجسٹریشن اور بل کے انچارج آپ نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہ ہر ایک کو اپنے نیچر سے ڈیل کرنے کی توفیق دیا تو اچھے انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے، اور برے انسان کے دل کی برائی کی وجہ سے اس کی زبان میں برائی زہر نکلتی ہے. اور آپ اپنی زندگی ایسی بیکار کے مت ہونے دیجئے کہ آپ لوگوں کی برائیاں، گناہیاں، غلطیاں ڈھونڈتے ہوئے طاق میں رہے. آپ اگر کامیاب زندگی لینا چاہتے ہیں تو اپنی اصلاح کرو اور لوگوں کے اچھائیاں دیکھو اور وہ اچھائیاں اپنے اندر بلڈ اپ کرو. یہ کمال کی چیز ہے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں کو نیک اور صالح بنا اور ہماری زبان سے بہتری اور بھلائی اور خیر کی بات نکالے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.